Since the epicenter is located so close to India, naturally our experiences and insights are useful to others. But several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. انڈیا جو فارن منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ڈاکٹر جے شنکر صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ اگر ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ آسٹریا میں گئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے پاکستان جو ہے دیٹ از این ایپی سینٹر آف ٹیررزم. This is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہا ہے تو ویسٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے. دہشت گردی وائلنس جو پاکستان میں پچھلے 7-8 ماہ میں جس میں تقریباً ہائی کمشنر صاحب جو ہیں ہمارے عبدالباسط صاحب ان کو بہت اچھے سے کلیئر کٹ پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابوظہبی جب ہم جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے آگے مانگنے, اور جب نریندر مودی جی یا کوئی اور ان کا کیبنٹ ممبر جاتا ہے تو ان کو پتہ ہے یار یہ کچھ دیں گے کچھ لیں گے نہیں ہم سے. میں ایک پاکستان کے ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں جو بولنے والا تھا اینکر, اس نے کہا کہ پاکستانیوں مودی سے نفرت نہ کرو, آپ کو بھی ایک مودی کی ضرورت ہے. تو دوستو کل جو ہے وہ ایک ٹویٹ ہوا افغانستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کی طرف سے 1971 کی وہ جو پکچرز ہیں پاکستان فوج کی, وہ جو سرنڈر کی اور جو جنرل نیازی بیٹھے ہوئے ہیں وہ پکچرز بھی دکھا رہے ہیں جسٹ ٹو گیو این امپریشن. اس نے لکھا تھا کہ بھائی یہ کوئی ترکی دیش نہیں ہے جو یہاں پہ وہ سوریا میں گھس کے کچھ بھی کریں گے, یہ ہے افغانستان. اگر آپ صرف کہتے ہیں کہ جی نریندر مودی صاحب کو ہم نے گالیاں دے دی تو اس سے اس کی عزت کم ہوگی ہماری بڑھ گئی, تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہماری ہے. آپ کو بھی ایک مودی چاہیے, ایسے حرام خور جرنیل اور پولیٹیشینز نہیں چاہیے. کہ اب پاکستان جو ہے اس کو چاہیے پیسہ, فوج کو چاہیے پیسہ لڑنے کے لیے, وہ بغیر پیسے کے نہیں لڑ سکتے. نمسکار دوستو ہمارے فارن منسٹر اس وقت آسٹریلیا میں موجود ہے, اور آسٹریلیا میں ان سے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ کیا سچ میں پاکستان ٹیررزم کا ایپی سینٹر ہے, اور یہ ایپی سینٹر بھارت کے کافی نزدیک موجود ہے. تو دوستو اس پر جے شنکر جی نے بے دھڑک ہو کر کہا کہ جی ہاں پاکستان ایک ٹیررزم کا ایپی سینٹر ہے, اور پاکستان کے ٹیررسٹ ہی ممبئی پر اٹیک کیا تھا اور تاج ہوٹل کے رومز کے اندر جا کر کے فارن سٹیزنز کا بھی ہتھیا کیا تھا. اور اتنا ہی نہیں, پاکستان ہر روز بارڈر پر اپنے ٹیررسٹ انڈیا پر اٹیک کرنے کے لیے بھیجتے رہتا ہے. ان ٹیررسٹ کی جانکاری پوری پاکستان کے پاس ہے, اور پاکستان کی آرمی ہی انہیں ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتی ہے. تو چلیے دوستوں اسی پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ایک چھوٹی سی چیز جو بتانی ہے, ابھی کچھ دن رہا میں یو اے ای میں مارکیٹس میں جاتا رہا, جیولرز کے شاپس پہ, مختلف بڑی برانڈز چھوٹی برانڈ درمیانے وہ مارکیٹس میں مجھے میجورٹی لوگ جو بڑی برانڈز تھی وہاں پر مجھے میل فیمیل جو سٹاف تھا وہ انڈیا سے ان کا تعلق ہوتا تھا. ویسے ان سے بات ہوتی تھی تو کوئی کہتا تھا کیرالا سے ہے, کوئی کہتا تھا نیو دہلی سے ہے, کوئی اتراکھنڈ سے ہے, مختلف علاقوں سے ان کا تعلق ہوتا تھا. اور میں ایک چیز بڑی حیران کن تھی, اور میں اس پہ کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ میرے لیے پریشان کن نہیں, میں یہ کہوں گا اس کو ایز اے پازیٹیو لینا پڑے گا کہ یار ہمارے لوگ کیوں نہیں پہنچے. پاکستانی بھی میں نے دیکھا تھے لیکن انڈیا کے مقابلے میں بہت کم تھے. واچز کی بڑی جو شاپس تھی وہاں پہ میل فیمیل جو سٹاف تھا وہ انڈیا تھا, مینیجر سے لے کے, اور جو سیلز کا سٹاف تھا وہ سارا کا سارا ہمیں انڈیا کا ملتا تھا. یا کاؤنٹرز پہ یا ہوٹلز میں جب فرنٹ ڈیسک میں ہم جاتے تھے تو میجورٹی لوگ مجھے یا تو ویسٹ افریقن کنٹریز کے لوگ نظر آئے یا پھر ہندوستان کے لوگ نظر آئے. ٹھیک ہے, اب یہ چیز کیا ہے, یہ چیز اگر ہم یہ کہتے کہ یار انڈیا نے اس کے لیے, انڈیا کو کسی نے پلیٹ میں رکھ کے دے دی, تو ایسا نہیں ہے. انڈیا نے بھی اس کے پیچھے بہت سارے کہتے ہیں نا پاپڑ بیلنا, بہت سارے پاپڑ بیلے. پھر ان کو ملے جی پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب, وہ جب ملے تو انہوں نے اس چیز کو بڑا تیز کیا.
اور اس کو عرب دنیا میں کیسے دیکھا جاتا ہے، یہ بڑی ایک زبردست قسم کی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یعنی UAE دونوں ریاستوں کے شہزادوں کو انڈیا کے وزیر اعظم مودی کے عملی سیاست کی ذہنیت اور ایک مضبوط لیڈر کا انداز پسند ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک تھنک ٹینک نے ریسرچ کے بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ نریندر مودی صاحب اتنے فیمس کیوں ہیں. ویسے تو دنیا میں ہے، لیکن عرب ممالک میں جو ایک امیج بنایا گیا تھا نریندر مودی جی کا، وہ ختم ہو گیا ہے. وہ ایک بڑا سافٹ اور بڑا ایک اعلیٰ پائے کا جو لیڈر ہوتا ہے، جس کو ورلڈ لیڈر کہا جاتا ہے، اسی کے تناظر میں ان کو لوگ دیکھتے ہیں. اس لیے شیخ زید النہیان ان کو ایئرپورٹ لینے آتے ہیں اور پروٹوکول کو توڑتے ہیں. پھر محمد بن سلمان نے جب دورہ کیا تھا انڈیا کا، تو وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کہا کہ نریندر مودی جی میرے بڑے بھائی ہیں اور میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں. بھائی یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا نا. وہ شہباز شریف کو کیوں نہیں کہتا؟ وہ بلاول کو کیوں نہیں کہتا؟ وہ کسی اور کو کیوں نہیں کہتا؟ ہمارے بہت سارے لیڈرز ہیں، ان کو کیوں نہیں کہتا؟ اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ نریندر مودی جی کے شیخ زید یعنی جو فیملی یا شیخ زید صاحب خود ہیں، ان کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق ہے. مطلب ملکی سطح پہ تو ہے، جو ہے وہ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پرسنلی بھی وہ شیخ زید ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت سنتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، جو میں ابھی خود آیا ہوں تو میں نے دیکھا وہاں پر، اور کیونکہ آفٹر ویری لانگ ٹائم آئی وزٹڈ UAE، تو یہ چیز نظر آئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جب یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، اچھا پھر 2016-2019 میں نریندر مودی صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا، 2019 میں بحرین اور 2018 میں عمان، اردن، فلسطینی علاقوں اور 2016 میں قطر کا دورہ کیا. وزیر اعظم مودی نے 2015 میں شیخ زید گرینڈ ماسک اور 2018 میں عمان کے سلطان قابوس گرینڈ مسجد کا بھی دورہ کیا. نریندر مودی کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اپنے اعلیٰ ترین شہری اعزازات سے بھی نوازا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ سارا کچھ نظر آتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا، یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ہندوتوا کو بڑا جی ایک وہ لے کے چلتے ہیں اور بڑا ایک انفلوئنس انہوں نے ہندوستان میں کریٹ کیا ہے، تو یہ مسلمان کا یہ ہوتا ہے تو فلاں کا یہ ہوتا ہے. لیکن یہ وہ امیج ہے جو ورلڈ سٹیج پہ ہے، اور یہ بنانے کے لیے ان کے پاس کون سا جادو ہے؟ وہ کچھ چیزیں جو ہمیں سامنے نظر آئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھی ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے. لیکن اس کے لیے جو محنت ان کی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان 8 سالوں میں انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اور دنیا کو اپنے سامنے کیسے رکھا اور کیسے پیش کیا. وہ ان کے 4-5 جو لوگ ہیں، اسپیشلی ڈاکٹر جے شنکر صاحب ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ پوری دنیا میں ان کو دیکھ لیں. ابھی پھر وہ یورپ کے دورے پہ نکلے ہوئے ہیں، اور کیا زبردست قسم کا آسٹریا، جرمنی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کا وہ دورہ کریں پورے یورپ میں. کیونکہ میں آج ہی ٹویٹر پہ ایک کلپ ان کا دیکھ رہا تھا، بلکہ میں نے ری ٹویٹ بھی کیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ملک میں 60,000 یورو پر کیپٹا انکم ہے، میرے ملک میں $2,000 پر کیپٹا انکم ہے. تو کہتے ہیں آپ کو سستی انرجی چاہیے، میرے ملک کے لوگوں کو، میرے کنٹری کے لوگوں کو سستی انرجی نہیں چاہیے. یہ سر وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. ہم کیا کرتے رہے، ہم ہماری دوڑ کہتے ہیں نا، ملا کی دوڑ جو ہے مسجد تک ہوتی ہے، یعنی مسجد تک ہوتی ہے. ہم دوڑتے ہیں جی وہ IC کے اوپر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کشمیر کے لیے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دو، کہتے ہیں چلو یار کر لیتے ہیں. اب وہ نیو دہلی کو بھی یہ پتا ہے کہ یار یہ بیان کے کوئی مطلب کچھ ہونا مطلب کچھ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے بیان جاری کر دیا. ہم یہاں پہ جو ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو جی OIC نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا، لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اپنے بس ان کو بھی خوش رکھو، کوئی ٹینشن نہیں. ہم پریکٹیکل اپروچ کے اوپر نہیں جا رہے، پریکٹیکل جو ورک ہے اس کے اوپر ہم نہیں جا رہے. انڈیا جو فارن منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ڈاکٹر جے شنکر صاحب جو ہیں، وہ کافی زیادہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ اگر ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ آسٹریا میں گئے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے پاکستان جو ہے دیٹ از این ایپی سینٹر آف ٹیررزم. تو وہاں پہ جو ہوسٹ تھا اس نے روکا اور کہا کہ
پوچھا، اس کی ڈیٹیلز مزید پوچھیں تو انہوں نے کہا میں ڈپلومیٹ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوں، میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہا ہے، تو ویسٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے جو ہے پاکستان کو، اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ یہ ہے کہ 1990 سے لے کے یعنی جب کشمیر میں ملیٹنسی کا آغاز ہوا، یا کراس بارڈر ٹیررزم یا انفلٹریشن یا جو نام بھی آپ اس کو دیتے ہیں مختلف حلقوں میں، تو اس وقت سے پہلے کی اگر آپ ساری اٹھا کے دیکھیں تو ڈکٹیٹرشپس تو اس سے پہلے بہت زیادہ رہی ہیں پاکستان میں۔ جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ یا اس سے پہلے ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ، لیکن ان کے ساتھ کبھی یہ لفظ ایسوسیٹ نہیں ہوا کہ پاکستان کوئی ٹیررزم کا کوئی ایپک سینٹر ہے، یا وہاں کوئی پراکسیز تیار ہوتی ہیں، یا انڈیا کے حوالے سے کوئی کراس بارڈر ٹیررزم کا کوئی کام ہوتا ہے۔ یہ تو تب ہوا جب یہ سوویت یونین افغانستان کے ایشو کے بعد جنرل ضیاء نے جو ہے وہ افغانستان سے فارغ ہونے کے بعد اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ انڈیا کی طرف کیا، اور وہاں پہ جو ملیٹنسی کا آغاز ہوا تو اس میں انہوں نے اتنا بلنٹلی کیا کہ انہوں نے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اگر یہ کام جسٹیفائیبل نہیں ہے انٹرنیشنل فورمز پہ تو آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کور میں کرتے۔ اب اس وقت حالت یہ تھی، آپ کو ممکن ہے اتنا اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہ ہو، آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ملیٹنسی ہے اس کے ٹھیکے دیے جاتے تھے۔ جس کسی کا بھی ملیٹری کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق تھا وہ سب کنٹریکٹر بن گیا تھا ملیٹنسی پروموٹ کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل شیخ رشید نے یہ فتح جنگ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جہاں اس کی زمینیں تھی وہاں پہ اس نے ٹریننگ کیمپ کھول لیے تھے، اور وہ کشمیری جو باہر سے آتے تھے بلائے جاتے تھے ان کو لے کے وہاں جاتے تھے اور ان کو وہاں ٹھہرا کے مہینہ 1.5 مہینہ ٹریننگ اسلحہ وغیرہ دے کے تو پھر واپس بھیجتے تھے۔ اور یہ اتنا اوپن ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے پریس کانفرنسز میں اس کا اعتراف کیا کہ ہم یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ چپے چپے پہ ایک ملیٹنٹ کیمپ تھا، اور جس کسی کا بھی کوئی اثر و رسوخ تھا وہ ٹھیکہ لے کے تو یہ بزنس کرتا تھا۔